أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس 8:30 بجے تک شروع ہوگی. اس سے پہلے سوز خان اور نوا خان حضرات بارگاہ حسینی میں سود و سلام پیش کریں گے. آج یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف نوحے پڑھے جاتے ہیں. آج کے دن فضائل والے اشعار کے بجائے صرف مصائب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو جن لوگوں کو بھی میں بلا رہا ہوں ان سے گزارش ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شام غریبہ میں صرف نوحے اور سوز ہی پڑھے جاتے ہیں. دیکھیے امام باڑے کے گیٹ پر بائکس نہ لگائیں. کسی صاحب نے امام باڑے کے اندر بھی لا کر بائک کھڑی کر دی ہے. جو حضرات مومنین کو سہولت نہیں فراہم کر سکتے ہیں کم سے کم ان کے لیے زحمت کا باعث تو نہ بنے. اور صبح مارگ پر جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرات دیکھ لیں کہ روڈ کی جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ بند ہو جائے اور جو ہاسپٹل کا بورڈ لگا ہے وہ بھی گل کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. آپ لوگوں ہم لوگ یہی کرتے تھے. ہاں اس کے لیے کہہ دیں گے. اسٹریٹ لائٹ کو بند کروانے کی زحمت کریں. آغا باقر کے قریب میں جو اسٹریٹ لائٹ ہے، اور جب آپ امام باڑے میں تشریف لائیں تو براہ کرم ننگے پیر تشریف لائیے. سر برہنہ اور پا برہنہ تشریف لائیں تو بہتر ہوگا. ہاں پڑھ لو. کیا نام؟
دانش عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک نعرہ سلوات. آؤ. موقع پڑھنا ہے. قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا خیمہ سادہ سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی غریبان خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسماں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما نور نظر راج دلارے گئے زین سرور و عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مون سویاور نہیں خیمے نہیں مکنو چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما اب یامین سلمو ہلنے لگا عرش بری رونے لگی شاہنواز ہلنے لگا عرش بری رونے لگی کربلا ہلنے لگا عرش بری رونے لگی کربلا لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے باخدا لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے باخدا کوئی نہ حسین اور خدا کے درمیان تھا خدا کے درمیان تھا سجدے میں حسین تھے سجدے میں حسین تھے سجدے میں حسین تھے لبوں پہ تھی یہی صدا لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ ارے اثر کی سنتا ہوں صدائے ادا آخری
صبر دینا ہے مجھے امتحان، چاروں طرف تیر سے نہ برچیاں ہیں یہ میرے قتل کی تیاریاں، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، جانتے ہیں کس کا نواسا ہوں میں، جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں، تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں، پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ۔ سلوار اب حیدر عباس علامہ حیدر رضوی بابا سے بابا نعرے سلوار۔ کہا یہ مدر عباس سے سگران رو رو کر، کہا یہ مدر عباس سے سگران رو رو کر، مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اماں، مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اماں، ذرا پوچھو اے اماں یہ قافلہ سالار سے جا کر، ذرا پوچھو اے اماں یہ قافلہ سالار سے جا کر، مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اماں، ذرا پوچھو اے اماں یہ قافلہ سالار سے جا کر، جسے بھی دیکھتی ہو پیٹ جاتا ہے اپنا سر، جسے بھی دیکھتی ہو پیٹ کا جاتا ہے اپنا سر، مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اماں، مدینے میں یہ کیسا قافلہ آیا ہے اماں، سوائے کالے کپڑوں کے نظر کچھ بھی نہیں آتا، سوائے کالے کپڑوں کے نظر کچھ بھی نہیں آتا، مگر یہ قافلہ نہ جانے کیوں لگتا ہے اپنا سا، مگر یہ قافلہ نہ جانے کیوں لگتا ہے اپنا سا، کہ جس کو دیکھ کے چلتا ہے میرا قلب کا رنجر، کہ جس کو دیکھ کے چلتا ہے میرا قلب کا رنجر، کسی سے پوچھو تو اس حال میں کون آیا ہے، کسی سے پوچھو تو اس حال میں کون آیا ہے۔ ایک آواز ہے بابا نعرہ سلوار۔ اب عرفان صاحب نعرے سلوار۔ صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے، ہائے حسین پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹائے حسین، اور تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو، ہائے حسین، اور سر اپنا پیٹ کے غش کھا کے
گر پڑی زینب ارے جری کا خیمے میں جس دم علم کو لائے حسین اور گھرے تھے نرغے آدھا میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین اور پڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پہ اپنے 72 کے زخم کھائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے ہائے حسین. اب شہنواز صاحب. شہید ہو گیا پیاسا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا کسی کو رحم نہ آیا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا علی و فاطمہ زہرا کی گود کا پالا نبی کی آنکھوں کا تارا حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تباہ ہو گیا کنبہ حسین ہائے حسین شہید ہو گیا پیاسا کہا یہ زینب مضطر نے جب مروں لوگوں کہا یہ زینب مضطر نے جب مروں لوگوں میرے مدار پہ لکھنا حسین ہائے
حسین شہید ہو گیا پیاسا. اب چپٹین علی زیدی. یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب، یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب، سبھی چلے گئے آواز کس زینب، یہ چاہتے ہو اسیر بھلا رہے زینب، یہاں سے شام تلک ننگے سر پھرے زینب، ذرا سی دیر کو آ کر کہیں بٹھا جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، سنو سکینہ بلاتی ہے تم کو رو رو کر، سنو سکینہ بلاتی ہے تم کو رو رو کر، بڑا بھروسہ تھا بچی کو اپنے اموں پر، وہ درے کھاتی رہی اور ہوئی نہ تم کو خبر، لین لے گئے کانوں سے چھین کر گوہر، وہ تم سے روٹھ گئی ہے اسے منا جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا، ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا، یہ بے کسی نگاہ دل پہ بار ہے بھیا، ترائی سے تمہیں اتنا ہی پیار ہے بھیا، تو لوٹ جانا تمہیں اختیار ہے بھیا، خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، تمہاری بیوہ وہ بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے، تمہاری بیوہ وہ بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے، ردا تو چھن گئی بالوں سے منہ چھپائے ہوئے، جو آگ دل میں لگی ہے اسے دبائے ہوئے، تمہارے بچوں کو دل سے مگر لگائے ہوئے، یتیم کیسے پلیں گے اسے بتا جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، اندھیری رات ہے سب لوگ سہ میں جاتے ہیں، دکھا کے نیزہ شکی بچوں کو ڈراتے ہیں، کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں، تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں، لائن گھیرے ہیں بھیا انہیں ہٹا جاؤ، خیام جل چکے ابا سب تو آ جاؤ، خیام جل چکے ابا اب تو آ جاؤ. سامرا ہاسپٹل کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ براہ کرم اپنا ڈسپلے جو لگا ہے ڈسپلے بورڈ اس کو بند کر دیں اس کی بجلی، اور جو ادھر مومنین موجود ہیں وہ کوشش کریں کہ جو سبھاش مارگ پر اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کروا دیں تو بڑا احسان ہوگا. اب میں فرحات طبع طوائی صاحب سے نوحہ پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے کنارے سلوات. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب.
زینب سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے 8:20 ہو چکے ہیں, 10 منٹ مجلس شروع ہونے میں باقی ہیں. بہت سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, میں ان سب سے معذرت کا اظہار کرتا ہوں, نہیں ہے موقع, اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. کیا کیا جائے, شرمندگی ہے مجھے بھی. کل انشاءاللہ جو لوگ رہ گئے ان کو کل پڑھوا دیں گے. اب ضامن عباس آپ کے بیٹے خادم عباس آل رضا مرحوم کا نوحہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ بتاؤں کہ آج اس مجلس کو پورے 100 سال ہو چکے ہیں. 1926 میں اس امام باڑے میں مجلس شروع ہوئی تھی یہ, جس کو سبط محمد ہادی صاحب عرف مولانا کلن صاحب نے خطاب کیا تھا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. آج پوری دنیا میں عزاداری جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں شام غریبہ کی مجلس کا انعقاد ضرور ہوتا ہے. اور یہ شاید لکھنؤ کے جن لوگوں نے شروع کیا اس مجلس کو, ان کے دلوں کے جذبے کو مولا نے اس طرح قبول کیا کہ ساری دنیا میں آج شام غریبہ کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن یہ فخر لکھنؤ, اہل لکھنؤ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس کو شروع کیا. سب سے پہلے سبط محمد ہادی صاحب نے 1926 میں پڑھا, پھر 1927 سے لے کر 1962 تک مولانا قلب حسین کبن صاحب نے پڑھا. اس کے بعد 1963 سے 1986 تک مولانا قلب عابد صاحب مرحوم نے اس مجلس کو خطاب کیا. اور خدا کے فضل سے 1987 سے اب تک مولانا قلب جواد صاحب قبلہ اس مجلس کو خطاب کر رہے ہیں, جو 40 سال ان کو ہونے والے ہیں. تو یہ اس امام باڑے کی مجلس کی اہمیت اور اس کا شرف ہے کہ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی جو شام غریبہ کی مجلسیں ہوتی ہیں, یورپ کے جو ممالک میں ہوتی ہیں, وہ سب یہیں سے آغاز اس کا ہوا ہے. اب میں خادم عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آل رضا مرحوم کا مشہور نوحہ پیش کریں. ایک نعرہ سلوات. سلام
کا غریب دیتے ہیں پرساں تمہارے پیاروں کا سلام تم پر ہمارے رسول کے پیاروں سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں سلام پر جنہیں شر مکھائے جاتی ہے کھلے سروں پاسیرے کہ خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کسے شناسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بائی اسیر ہو کہ جنہیں شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس دو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ عشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پر بیٹھیو خیمے تو جل گئے بی بی زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بی بی رات ابھی دے رہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں جناب
بمادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، نہیں اندھیر میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہیں لینوں میں انصاف کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام محسن اسلام قطعتاً لاشوں، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نعرہ تلوار۔
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد النبيين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات محمد پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ولی سے شامل سے آپ حضرات تشریف فرما ہے. یہ 1926 میں سب سے پہلی مرتبہ اسی حسینی اقرامات میں منعقد ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ 2026 ہے. تو انگریزی کے لحاظ سے تو 100 سال ہے، مگر عربی کیلنڈر کے لحاظ سے 103 سال ہو رہے ہیں اس مجلس سے شامل غریبہ کو، جو سب سے پہلے اسی حسینیے میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی. اور آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ مجلس منعقد نہ ہو رہی ہو. ایک صلوات بھیجنے والا. موضوع گفتگو جو پورے شعر میں رہا وہ ہے توحید اہل بیت علیہ السلام، توحید محمد وآل محمد علیہ السلام. یہ گفتگو زیادہ حق موضوع میدانی ہو سکا. میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں بھی جو مجلس شامل غریبہ کے نام سے معروف ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کچھ توحید اہل بیت کے سلسلے میں کیا جائے. اگرچہ یہ بہت مشکل موضوع ہے، سخت موضوع ہے، لیکن ہمارے سامنے بڑا سمجھدار مجمع ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. انشاءاللہ میں جو باتیں کروں گا اس پر غور و فکر آپ حضرات فرمائیں گے، بہت سنجیدگی سے آپ حضرات غور کریں گے. ایک صلوات بھی دیکھیے، بہت فرق ہے اہل بیت علیہ السلام کی توحید میں اور ہماری توحید میں، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ ہم کسی چیز کی شناخت کرتے ہیں تو ہمیشہ اثر کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچتے ہیں. میں نے کہا تھوڑی سی موضوع سخت ہے زیادہ ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں بہت ہلکا کر کے عرض کروں، اور خاص طور بچوں جوانوں کے لیے، کہ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں. اثر سے مثال کچھ کر دوں، ہم دھواں دیکھتے ہیں تو دھواں دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آگ روشن ہے، اگرچہ آگ ہم نے نہیں دیکھی، آگ ہماری نظر مؤثر. اس کا مطلب مؤثر کو پہچانا. ہمارے پیٹھ کے پیچھے کوئی بولا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھ رہے کون بول رہا ہے، لیکن بولنے والے سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پیٹھ کے پیچھے ہے جو بول رہا ہے. اگر نہ بولتا تو ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ پیٹھ کے پیچھے کوئی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں اثر سے مؤثر. تو ہم جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ مخلوقات کے ذریعے پہچانتے ہیں. اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے ہم خالق تک پہنچتے ہیں. ہم نے دریاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے سمندروں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے چاند کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے سورج کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے ستاروں سیاروں کہکشانوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا، ہم نے جو ستاروں سیاروں میں جو نظم ہے، جو ارتباط ہے، اس سے اللہ کو پہچانا. تو یہ ہوا اثر سے مؤثر تک پہنچنا. لیکن مشکل یہ اہل بیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کی معرفت حاصل اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اہل بیت اور محمد آل محمد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو مخلوقات میں کوئی موجود ہی نہیں تھا، پوری کائنات میں ہو کا سناٹا تھا. جب محمد آل محمد تشریف لائے ہیں، جب وہ خلق ہوئے ہیں، جب اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے،
تو نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ کہکشانیں تھیں، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج. آخر وہ انہی نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ مسئلہ ہے یہ نہیں کہ انہی نے اللہ کو کیسے پہچانا. لہذا یہاں پر ائمہ معصومین کے ہمیں ارشاد ملتے ہیں، ارشادات مل جاتے ہیں کہ مولا علی نے دعائے صبح میں ارشاد فرمایا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. بہت سنجیدہ موضوع ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہو، خاص طور پر جوانوں کی. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے چاند کو دیکھا تو تجھے پہچانا، سورج کو دیکھا جو تجھے پہچانا، مخلوقات کو دیکھا جو تجھے پہچانا، بلکہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات سے رہنمائی کی ہے، یعنی تجھ کو خود تجھی سے پہچانا ہے. ایک صلوات روات محمد وآل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام صلوات بھیج دیں. آپ نے ارشاد فرمایا بیکار افت کا. بہت توجہ چاہوں گا، یہ بہت اہم، بہت نازک، بہت دقیق موضوع ہے جو چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام فرما رہے ہیں بیکار افت کا، ہم نے تیرے ہی ذریعے تجھ کو پہچانا ہے. بیکار افت کا وانت الذی دللتنی علیک، اور تو ہی اپنی ذات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِي مَا أَنْتَ. اگر تو اپنی طرف رہنمائی ہماری نہ کرتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تو ہے کون. صلوات بھیجو رنوات محمد وآل محمد. بیک یا حسین. اب امام حسین علیہ السلام کے جو دعائے عرفہ میں جو قول ہے وہ اتنا بلند ہے کہ عقل حیران ہے کہ امام کیا ارشاد فرما رہے. صلوات بھیجے برنوات بر محمد. سنیے اتنا عظیم، اتنا بلند مرتبہ قول جو ہم نے کسی نبی سے نہیں سنا، کسی رسول سے نہیں سنا. وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. اگر میں تیرے مخلوقات میں الجھ کر تجھ کو پہچاننے کی کوشش کروں، زمینوں کے ذریعے، آسمانوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، جنگلوں کے ذریعے، پہاڑوں کے ذریعے، اس پوری کائنات کے ذریعے تجھ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا تو مجھے بہت دیر لگے گی پہنچنے میں. پوری توجہ، یہ تو بہت طولانی راستہ ہے کہ مخلوقات کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں. مجھے یہ بتا دے کہ کائنات میں کیا تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی اور چیز ہے کہ جس کے ذریعے تجھے پہچانوں. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. کائنات میں سب سے زیادہ ظاہر تو خود ہی ہے، لہذا میں مخلوقات کا محتاج نہیں ہوں کہ مخلوقات کے ذریعے سے تیرا تعارف حاصل کروں، تیری معرفت حاصل کروں. ارے ان مخلوق جو تیری اپنے وجود میں تیرے محتاج ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ تیری رہنمائی کریں گے. صلوات بھیجو رنوات بر محمد وآل محمد. میں تیرے ہی ذریعے سے تجھ تک پہنچا ہوں اور وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے. صلوات بھیجے برنوات بر محمد وآل محمد. اب یہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی کہا جاتا ہے ہمارے بچے جوان بھی، کہ اللہ کی ابتدا کب سے ہے، اللہ کا آغاز کب سے ہے. کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت و طاقت کتنی ہے. اسی لیے محمد علی محمد نے آ کر بتایا کہ پہلے ہمارا آغاز ڈھونڈو، پھر ہمارے پیدا کرنے والے کا آغاز ڈھونڈنا. پہلے ہمارے علم کی حد دیکھو، پھر پوچھنا کہ جس نے ہم کو بنایا اس کے علم کی حد کیا ہے. پہلے ہماری قدرت و طاقت دیکھ لو، پھر پوچھنا جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی قدرت و طاقت کتنی ہے. صلوات بھیجو رنوات بر محمد وآل. تبھی جس کو بھیجا وہ منبر پر بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی.
جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان سے راستوں کے واقف ہوں۔ جو علی کی حد، علم کی حد نہ پہچان سکے تو جس نے علی کو بھیجا ہے اس کے علم کی حد کیا پہچان پاؤ گے؟ صلوات بھیجو نواز محمد وعلی محمد۔ تم پوچھتے ہو کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت طاقت کی حد کیا ہے، تو دیکھو تو جو ان کو بھیجا ہے اس نے، ان کی ایک انگلی کے اشارے پر ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹ رہا ہے۔ جن کو بھیجا ہے اس نے، ان کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ جن کو بھیجا ہے اس نے، اس کے ٹھوکر لانے پر مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ جس کو بھیجا ہے اس نے، اس کی 2 انگلیاں لوہے کے دروازے میں در آ رہی ہیں، اور 1000 من کا دروازہ وہ 2 انگلیوں سے اٹھا رہا ہے۔ تو جن کو بھیجا ہے ان کی طاقت اتنی ہے تو جس نے بھیجا ہے اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ صلوات اللہ محمد وعلی صلوات اللہ محمد وعلی۔ ان بہت توجہ آپ نے کی، لیکن 2 جملے اور کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت محمد علی محمد دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس وقت خلق ہوئے ہیں، تو اس وقت کائنات میں کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ملائکہ بھی نہیں تھے، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے۔ یہی وجہ کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جس وقت جبریل خلق ہوئے ہیں تو ان سے اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو جبریل کہنے لگے تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں۔ اب تھوڑی دیر تک یہ تو میں ہوتی رہی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک نور آگے آتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل کیوں نہیں کہتے کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل؟ اسمی جبریل۔ یہ کون تھا سکھانے والا؟ یہ تھے نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ یہ نور علی تھا کہ جس نے جبریل کو تعلیم دی تھی۔ بس جلدی جلدی یاد کرنا کیونکہ بہت کم وقت رہتا ہے، اسی لیے بس میری رسالت تمام ہے۔ مولا علی تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، جبریل آ جاتے ہیں۔ جبریل نے اس پر ایک مرتبہ رسول اللہ نے عجیب سوال کیا جبریل سے، اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن رسول اللہ چاہتے تھے کہ کسی کی فضیلت دنیا کے سامنے آ جائے، اس لیے سوال ہو رہا تھا اے جبریل تم بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارا سن کتنا ہے؟ روایت کہتی جبریل نے بتایا اللہ کے رسول آپ نے پوچھا ہے تو جواب سنیے کہ ایک ستارہ ایسا ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ یہ ہے میری عمر۔ رسول نے فرمایا اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے، اگر اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ کہا ہاں اللہ کے رسول 70,000 بار دیکھا ہے تو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ مولا علی کی دستار جھکی ہوئی تھی، کہا علی اپنا سر اٹھاؤ، ذرا دستار اونچی کرو۔ اب جو علی کے چہرے پر نظر پڑی، جبریل نے کہا ارے یہی تو وہ ستارہ ہے جسے 70,000 بار دیکھ چکے ہیں۔ ایک صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ ان کی منزل توحید کی یہ ہے، معرفت الہیہ کی منزل یہ ہے کہ بحار العلمان میں روایت ہے کہ ارشاد فرمایا ہے معصومین نے کہ جب ملائکہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ تسبیح کیسے ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ تحلیل کیسے ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے تھے تقدیس کیسے ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے تھے تکبیر کیسے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ کو تسبیح کرنا آیا، جب ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ کو تکبیر کرنا آیا، جب ہم نے کلمہ پڑھا ملائکہ کو کلمہ پڑھنا آیا۔ صلوات بھیجے برنواز بر محمد وعلی محمد۔
کیا جائے، اتنا کم وقت ہے کہ بات مکمل ہونے میں سے دقت ہو رہی ہے۔ ایک میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، بہت کم وقت ملتا ہے مجھے، اتفاق سے ٹی وی پر لگ گیا کوئی چینل تھا، اس میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اور انہی نے کہا کہ بھائی یہ جو عام طور سے مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلے خلق ہوئے، اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا رسول اللہ کو، پھر اسی نور سے اہل بیت علیہ السلام خلق ہوئے اور وہ اول مخلوق ہیں، یہ سارے عقائد غلط ہیں، بلکہ جس طرح سے ہم پیدا ہوئے اسی طرح سے رسول بھی پیدا ہوئے، جس طرح سے ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی اسی طرح سے رسول اللہ کی مٹی سے تخلیق ہوئی، جس طرح سے ہم دنیا میں آتے اسی طرح سے رسول بھی دنیا میں آئے۔ بڑی داڑھی تھی ان کی، بڑے بزرگ تھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے کبھی قرآن بھی غور سے پڑھا ہے؟ کبھی قرآن مجید بھی غور سے پڑھا ہے؟ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کے زیادہ معنی بتا دیجیے۔ اعلان ہوا، دیکھیے جو یہودی حضرات ہیں ان کا قول یہ ہے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا قول یہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن جو ہے اللہ جو ہے رسول سے کہلوا رہا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ بہت توجہ ہے، بہت سنجیدہ دلیل ہے تو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں بچے اور جوانوں تک یہ دلیل پہنچ، قرآنی دلیل جو کہا جاتا ہے کہ رسول اول مخلوق نہیں ہے، اہل بیت اول مخلوق نہیں ہے، اس کے لیے قرآنی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ سے ہمارے بچے اور جوان سنیں۔ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیسے سے اس کو جھٹلایا، اور جو عیسائیوں کا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس کی تردید کیسے ہوئی، تو اس کے لیے چند آیتیں اور پڑھنا پڑیں گی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ بہت توجہ رہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ گرتے ہوئے چشمے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ابلتے ہوئے سمندر سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ سمندروں کے اندر رہنے والے مخلوقات سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات ہے عبادت گزار، پوری کائنات ہے عبادت گزار، اور اللہ فرما رہا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ پھر دوہرا دوں، زمین عبادت گزار، آسمان عبادت گزار، سورج عبادت گزار، چاند عبادت گزار، ستارے عبادت گزار، کہکشان عبادت گزار، کائنات کی ہر شے عبادت گزار۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں، تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو چاند سے بھی پہلے ہو، جو سورج سے بھی پہلے ہو، جو زمین سے بھی پہلے ہو، جو آسمانوں سے بھی پہلے، جو سب سے پہلے ہوگا وہی تو سب سے پہلا عبادت گزار۔ صلوات بھیجے مولانا نواز پر محمد والا۔ ایک صلوات مولانا نواز پر محمد والا۔ اب دلیل بنتی ہے، اب تردید ہوتی ہے۔ جب رسول سب سے پہلے عبادت گزار، اس کا مطلب ہے کہ رسول سب سے پہلے پیدا ہوئے، اول مخلوق ہے رسول اللہ۔ اب عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی، یہودی کی بھی تردید ہو گئی کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے ہونا چاہیے تھا، اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے مولانا نواز پر محمد وآل محمد۔ اب یہیں پر ایک لطیف پہلو جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان علماء نے مفسرین نے لکھا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے مسلمان ہے۔ زمین عبادت کر رہی ہے، زمین مسلمان، آسمان عبادت کر رہا، آسمان مسلمان، سورج عبادت کر رہا، سورج مسلمان، کائنات کا تفصیل نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے،
کیونکہ ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لہذا پوری کائنات مسلمان۔ مگر عجیب جملہ لکھتے ہیں مفسرین علماء، لکھتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں مگر کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی نے زبان سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے سورج نے کبھی کلمہ پڑھا؟ چاند نے کبھی کلمہ پڑھا؟ آسمان نے کبھی کلمہ پڑھا؟ ستاروں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ زمین نے کبھی کلمہ پڑھا؟ درختوں نے کبھی کلمہ پڑھا؟ پھر یہ کیسے مسلمان؟ کہ اپنے عمل کے ذریعے مسلمان ہیں، اپنے کردار کے ذریعے مسلمان ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا، ان کا عمل بتاتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اسلام زبانی کلمے سے ثابت نہیں ہوتا، کردار سے ثابت ہوتا ہے، سیرت سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کی سیرت بتا رہی ہے کہ مسلمان، ان کا کردار بتا رہا ہے کہ مسلمان، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ مسلمان۔ توجہ رجت کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پوری کائنات کو مسلمان مان لیا بغیر کلمہ پڑھے۔ یہاں تک کہ جملہ لکھتے ہیں کہ جتنے منافق تھے سب زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے مگر حقیقی مسلمان نہیں تھے، لہذا کلمے سے، زبانی کلمے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان مسلمان مفسرین سے کہ پوری کائنات کو کردار و عمل کی بنیاد پر مسلمان مانا تو پھر ایک شخصیت کے لیے کیوں شرط لگا دی کہ جب تک زبان سے کلمہ نہیں سن لیں گے ان کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ پوری کائنات کو کردار کی بنیاد پر مسلمان مانا مگر جناب ابو طالب کے لیے شرط لگا دی کہ جب تک کلمہ نہیں سنیں گے ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں۔ اگر کردار اور سیرت بنیاد ہے تو ابو طالب سے پڑھ کر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلناوات پر محمد علیہ۔ اب میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو قرآنی دلیل تھی جو آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اللہ بھی اول مخلوق اور انہی کے نور سے جو چہردہ معصوم ہیں سب اول مخلوق ہیں۔ صلوات بھیجے برآواز پر محمد وآلہ محمد۔ اب مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اور دلیل کے طور پر کہ مشہور ترین حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا، رسول نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث جو ہے مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی لیول کی کتاب ہے، اس پہ حدیث شریف کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں اول مخلوق رسول اللہ کا نور ہے، رسول اللہ کا نور ہے۔ میں توجہ چاہوں گا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے 2-3 جملے عرض کرنا ہے، صاحبان ذوق تشریف فرمائیں۔ دیکھیے جو مصنوعی نور ہوتا ہے کہ جس سامنے روشنی جل رہی ہے یا جس سے لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، جب یہ مرکز سے چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے، جب یہ مرکز سے چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے۔ ہمارے تک آتے آتے 2 تاروں میں بٹ جاتا ہے، اور اگر 2 تاروں میں نہ بٹے تو پھر یہ نور قابل استفادہ نہیں رہتا۔ جب تک 2 جزوں میں نہ بٹ جائے، جب تک 2 تاروں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر جو کام کر رہا ہے، جب 2 تار ملے ہیں تب لاؤڈ اسپیکر نے کام کیا ہے۔ جو ٹیوب جلتے ہیں جب 2 تار ملتے ہیں تبھی ٹیوب جلتا ہے، جب بلب جلتے ہیں جب 2 تار ملتے ہیں تبھی یہ بلب جلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مصنوعی نور مرکز سے چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے، ہم تک پہنچتے پہنچتے 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کسی بجلی والے سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ان دونوں تاروں کو کہتے کیا ہے جو تقسیم ہوا، تو ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک پازیٹیو ہے ایک نگیٹو۔ میں نے کہا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا اور سہل کیجئے، کیا ایک مائنس ایک پلس؟ کہ میں نے کہا اب بھی میں نے نہیں سمجھا، ذرا اور آسان کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا کہ ایک گرم ہے۔ ارے توجہ رہے، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹھنڈا ہے گرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصنوعی نور مرکز سے چلا
اور جب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے، اور جب حقیقی نور مرکز سے چلا، جب اللہ نے اس کو دو جزوں میں تقسیم کیا تو ایک کو ٹھنڈا رکھا ایک کو گرم رکھا۔ جس کو ٹھنڈا رکھا اسے سند دے دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جسے گرم رکھا اسے سند دے دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ صلوات بھیجے برنامات محمد مولا۔ نہیں وقت ہے لہذا معذرت انشاءاللہ 2-1 منٹ سے باقی رہ گئی، اس میں 2-4 جملے اور سلسلے میں عرض کروں گا تاکہ موضوع کے ساتھ کچھ انصاف ہو جائے۔ ہماری توحید میں ان کی توحید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم آثار کو دیکھ کر اللہ کو مانتے ہیں، یہ براہ راست ان کی توحید براہ راست ہے۔ اللہ نے خود اپنی ذات کا تعارف اس سے کروا دیا ہے۔ صلوات بھیجے نواز محمد والے۔ یاد رکھیے کہ توحید اہل بیت کا سب سے بڑا اگر مرکز ہے تو کربلا ہے۔ اگر توحید لینا ہے تو کربلا آنا ہوگا، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو کربلا آنا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی توحید کا کوئی مرکز نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی لشکر کسی دوسرے لشکر پر حملہ کرتا ہے تو ہر لشکر والا اپنی حقانیت کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم سچائی کے اوپر ہے اور مخالف والے جو باطل کے اوپر ہے، ہم صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ورنہ کون ہے جو غلط کام کے لیے اپنی جان نچھاور کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان دینا ہوتی ہے تو یقین دلوانا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، سچائی کے اوپر ہیں۔ اب ایک واقعہ آپ جلدی سے ایران کا سن لیجیے کہ ایک فرانس کا ایک نوجوان تھا، تو انقلاب اسلامی ایران جب ہوا ہے وہاں پر وہ آیا، وہاں آ کر وہ طالب علم بن گیا۔ اس کے بعد اسی زمانے میں صدام حسین کا حملہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے جا کر جنگ میں حصہ لیا۔ عیسائی تھا، کرسچن، اس کا پوری فیملی کرسچن تھی، وہ گیا اور شہید ہو گیا جنگ میں۔ اب فرانس میں اس کے باپ دادا بھی موجود تھے، ماں بھی موجود تھی، تمام بہنیں بھائی موجود تھے، سب کے سب ایران آ گئے۔ بھئی کیا وجہ ہوا کہ جان دے دی، کیا وجہ ہوا کہ جنگ میں چلا گیا اور اپنی جان کو نچھاور کر دیا؟ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے جنگ کی۔ اب اس کے کہنا کیا تھا، ان کو برا بھلا کہنا چاہیے تھا، ایرانی حکومت کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں ہوا۔ انہی نے جملے کہے کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار تھا، بہت زیادہ فہم والا تھا، وہ کسی دھوکے میں نہیں آ سکتا تھا، اس نے جان دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی سچائی پر بھروسہ تھا، اسلام کی سچائی پر اس کو یقین تھا، تبھی میرے بیٹے نے جان دے دی ہے۔ اس کا مطلب اسلام سچا اگر مذہب نہ ہوتا تو اس پر بھروسہ کر کے وہ اپنی جان نہ دیتا۔ پوری فیملی مسلمان ہو گئی، باپ بھی مسلمان ہو گیا، ماں بھی مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے یقین دلاتی ہیں کہ جس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ حق ہے، وہ سچائی کے اوپر۔ کربلا کے میدان میں حسین نے سب کچھ لٹا دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اتنی قربانیاں دے رہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد۔ کون سی ایسی قربانی تھی جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دی ہو؟ ترکت الخلق طرا لہوا کا، پالنے والے میں نے پوری کائنات کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ ترکت الخلق طرا فی ہوا کا واتمت العیال لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیرا دیدار حاصل ہو جائے۔ وَلَا قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تیری محبت میں، تیری محبت مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، لَمَا حَنِّ الْفَوَادُ إِلَّا سِوَاكَ، تو میرے جسم کا ہر ٹکڑا اللہ اللہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اور میرا دل کسی اور کی طرف نہیں جھکے گا۔ یہ ہے توحید کربلا،
یہ ہے کربلا کی توحید کا سبق کہ جن نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کچھ بھی اپنے دامن میں چھوڑا نہیں۔ قرآن نے کہا کہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دو، مگر جب حسین دینے پر آئے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حسین نے اپنے دامن میں کچھ باقی نہیں رکھا۔ ہاں، اگر وطن چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، اور اگر حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی میں اس کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ اور کربلا کے میدان میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا شکار ہوں تو اس کے لیے بھی میں آمادہ ہوں۔ اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے میں آمادہ ہوں۔ اور آپ دیکھیں آج جو اسلام زندہ ہے وہ اسی حسین کی قربانیوں کے طفیل میں زندہ ہے۔ آج جو دین زندہ ہے وہ انہی قربانیوں کے طفیل میں زندہ ہے کہ دین نے علی اکبر کے سینے کا خون قربان کر دیا۔ دین نے قبول کر لیا کہ قاسم زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے، ہمیں یہ گوارا مگر اسلام بچ جائے۔ ارے زینب کی چادر نچھاور ہو جائے مگر اسلام بچ جائے۔ علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر پڑ جائے مگر اسلام بچ جائے۔ ہاں عزادارو، ہم امام حسین کا منانے یہاں پر آئے ہیں۔ عزادارو، نہ یہاں پر فرش ہے، نہ یہاں پر شامیانہ ہے، نہ یہاں پر روشنی کا انتظام ہے، کیونکہ اس وقت کربلا میں بیویاں جلے میں خیموں پر بیٹھے۔ عزادارو، اسی کی یاد میں یہ مجلس شام غریب آئے۔ عزادارو، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی وحدانیت کی راہ میں، توحید الہی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کائنات میں اس سے بڑی مثال قربانی کی نہیں ملتی جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کر دی۔ آج پوری دنیا حسین کا غم منا رہی ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کا غم نہ منایا جا رہا ہو۔ ارے پہاڑوں کے دروں میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، ریگستانوں میں حسین کا غم، ہمالیہ کی ترائیوں میں حسین کا غم، ارے ویسٹ انڈیز کے جنگلوں میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی کا اثر ہے کہ کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا غم نہ منایا جا رہا ہو، کیونکہ حسین کی قربانیاں ہی ایسی ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے باطل کے لشکر سے کہہ رہے ہو، اے قوم جفاکار، اگر یہ میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ مگر 3 بھال کا تیر، ننھا سا گلا۔ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر 3 بھال کے تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ ہاں عزادارو، امام حسین پہنچتے خیمے میں ننھے سے علی اصغر کی لاش لیے ہوئے۔ اب چاہتے تھے کہ علی اصغر کو دفن کرے، مگر دفن کیسے کرے؟ کربلا کی زمین آگ کی طرح چل رہی تھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ جتنی عرب کے صحرا میں گرمی ہوتی ہے، لیکن پیر زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا، پیر میں چھالے پڑے جا رہے تھے، مگر عزادار اسی گرم زمین پر چل رہے تھے۔ یا حسین، یا حسین کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کتنوں کے پیر زخمی ہو گئے۔ اتنی گرم زمین تھی، اتنی جل رہی تھی۔ تصور کرو کہ عرب کے صحراؤں میں یہاں سے دگنی گرمی ہوتی ہے، وہ زمین کتنی جل رہی ہوگی۔ حسین نے ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھودی، زمین آگ کی طرح سے چل رہی تھی۔ ننھے سے علی اصغر کو اس قبر میں لٹایا، چلتی ہوئی ریت، جلتی ہوئی ریت علی اصغر پر ڈالنا شروع کی۔ ارے کس دل سے وہ چلتی ہوئی آگ کی طرح کی ریت علی اصغر ننھی سی لاش پر ڈالی۔ روایت کہتی ہے اب صرف چہرہ رہ گیا تھا جس پر خاک پڑنا تھی، جس پر ریت پڑنی تھی۔ امام حسین اٹھ جاتے، اے رباب اب یہاں سے تمہارے سپرد ہے علی اصغر، تم اس کے چہرے پر ایک اپنے ہاتھوں سے ڈالو۔ ہاں عزادارو، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے
کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، زبردست حملہ. روایت کہتی ہے کہ حسین کے سامنے سے سب بھاگ رہے تھے، جتنے پہلوان آتے تھے ایک وار میں 2 ٹکڑے، پھر 2 پہلوان آنے لگے، ایک وار میں دونوں کے 2 ٹکڑے، آخر میں 10 پہلوانوں کی ٹولیاں آئیں. امام حسین تلواریاں میں رکھ لیتے تھے، ان پہلوانوں کے درمیان جاتے تھے اور 2 کے سر پکڑ کے آپس میں ٹکرا دیتے تھے، دونوں کے بھیجے نکل آتے تھے، برابر اتنے پہلوان تھے قتل ہوتے جاتے تھے. شبر کھڑا ہوا، اس نے کہا اے عمر سعد، کیا حسین کے ہاتھوں سارے پہلوانوں کو قتل کروا دے گا؟ پورے لشکر کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا جائے، 1 لاکھ لشکر، حسین اکیلے. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے. پسر سعد کے پاس لوگ پہنچے، اے پسر سعد، اب میدان میں سارے پتھر ختم ہو گئے، اب یہاں کوئی پتھر موجود نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ملون کہتا ہے یہ جلتی ہوئی ریت اٹھا، یہ جلتی ہوئی ریت اٹھا اور حسین کے زخموں پر ڈالا تاکہ زیادہ سے زیادہ اذیت ہو. بس مجلس تمام ہو رہی ہے زادارم. روایت کہتی ہے کہ حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں طرف جھوم جاتے تھے، کبھی بائیں طرف، اور زبان پر کیا تھا؟ ای واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں. ارے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں. آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی دونوں پہلوؤں میں کوئی سنبھالنے آ گیا تھا. دونوں پہلوؤں میں کوئی سنبھالنے آ گیا تھا. ایک پہلو میں رسول آ گئے تھے، دوسرے پہلو میں فاطمہ زہرا آ گئی تھی. میرے لال زمین بہت چل رہی ہے، میرے لال تو زخموں سے چور ہے، تجھے اپنی گود میں لیے لیتی ہے تاکہ تیرے زخموں کو اذیت نہ. حسین کہتے تھے نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، مجھے امتحان دینے دیجئے، میں امتحان دے رہا ہوں. یہی وہ وقت تھا کہ ایک نیزہ آ کر سینے میں پڑتا ہے اور سینے کو توڑ کر پار نکل جاتا ہے. حسین نے وہ نیزہ نکالنے کی کوشش کی، نیزہ نہیں نکل سکا، نیزہ نہیں نکل سکا. میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے لاش علی اکبر کا رخ کر کے کہا ہوگا اے میرے لال علی اکبر، تمہارے سینے سے میں نے تو نیزہ نکال لیا. ارے میرے سینے سے کون نیزہ نکال؟ تیروں کی بارش ہوتی ہے، تیروں کی بارش. پسر سعد کہتا ہے اے حرملا، حسین گر نہیں رہے، کوئی ایسی ترکیب کر کہ حسین گھوڑے سے گر جائے، حسین گھوڑے سے گر جائے. ہاں آزادار ملون نے چلے کمان میں تیر جوڑا، اس طرح سے نشانہ دیا کہ سیدھا پیشانی پر آ کر تیر پڑا، پیشانی کو توڑ کر پار ہو گیا. حسین اب سنبھل نہیں پائے، زین فرس سے ڈگمگاتے ہوئے زمین کے اوپر آ گئے. آزادار مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، 2 منٹ کی زحمت ہے. آپ اگر کربلا جائیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ جہاں پر امام حسین گرے تھے زخمی ہو کر اور جہاں پر شمر نے شہید کیا تھا تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ارے میں کیسے اس مصیبت کو بیان کروں، کیسے اس مصیبت کو بیان کروں. جو کربلا جاتے ہیں میری بات کی تصدیق کر لے جا کر کہ جہاں پر امام حسین گھوڑے سے گرے تھے زخمی ہو کر، وہ جگہ محفوظ ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیے آپ، وہ جگہ محفوظ ہے. لیکن جہاں حسین کے گلے پہ خنجر چلا تھا تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ، حسین اتنے زخمی تھے کہ نہ چل سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ گھٹیاں چل سکتے تھے، کسی طرح سے چل نہیں سکتے. یہ 1 کلومیٹر کا راستہ کیسے طے ہوا؟ ارے دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، ملعون شیر خنجر لے کر قریب آیا، بالوں میں ہاتھ ڈال کر حسین کو کھینچنا شروع کیا. اگر خنجر چلانا
تو یہی کیوں نہیں خنجر چلا دیتا؟ وہ منور کہے گا ارے یہاں نہیں تباہ کروں گا، یہاں نہیں قتل کروں، یا حسین کی بہن زینب موجود نہیں ہے، دیکھو سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے لے جا کر تباہ کروں گا۔ بہن فریاد کرتی رہی، حسین کے گلے پر خنجر چلتا رہا۔ عزادار الشام غریبہ نمودار ہو گئی۔ زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہوئے جو خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بڑی مشکل سے پیاس میں سوئے تھے۔ دیکھا شہزادی نے کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ شہزادی ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کھڑی ہو گئی، سوار سے کہا دیکھو ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے قریب نہ آنا، دیکھو بچے بڑی مشکل سے سوئے، وہ پھر نہ جاگ جائے۔ اگر تمہیں لوٹنا ہے، اگر لوٹنا ہے تو دن میں آ کر لوٹ لینا، لیکن ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، جو کچھ تھا سب تم لوگ لوٹ لے گئے۔ مگر وہ سوار آگے بڑھتا آ رہا، آگے بڑھتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جناب زینب قریب پہنچ گئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، ارے میں علی کی بیٹی ہو کر تم سے کہہ رہی ہوں، یہ سننا تھا۔ اس نقاب میں اس سوار نے نقاب الٹی، اے زینب کس کو روک رہی ہو؟ میں تمہارا باپ علی ہوں، میں تمہارا باپ علی۔ زینب دوڑ کر بیویوں کے پاس آئی، اگر کوئی چلی بھی چادر ہو تو مجھے دے دو، اگر کوئی چلی ہوئی چادر تو مجھے دے دو، میں باپ کے سامنے بھی بغیر کبھی چادر کے نہیں آئے۔ نہیں شہزادی کوئی چادر موجود نہیں، طلب کر آئی، بابا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اے بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب خیمہ میں آگ لگی تھی؟ مجلس ختمی، جو یہاں کی روایت ہے کہ حور کی زوجہ کچھ کھانا پانی لے کر آتی ہے، شہزادی اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کے بعد وہ پانی پیش کرتی ہے۔ شہزادی کا میں نہیں پیوں گی، پہلے سکینہ پیے گی۔ سکینہ عالم غشی میں پڑی ہوئی تھی، پہنچی اور بچی کا شانہ ہلایا، اے سکینہ پانی پی لو، اے سکینہ پانی پی لو۔ نیند سے آنکھ کھلی تھی، گھبرا کر کہا کیا میرا چچا پانی لے آیا؟ کیا میرا چچا عباس پانی لے آیا؟ نہیں سکینہ، ارے چچا تو فرات کے کنارے شہید ہو چکے ہیں، یہ حور کی زوجہ ہے تو پانی لے کر آئی ہے، بیٹا تم پی لو، اے سکینہ تم پی لو۔ پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہ نہیں تم سب سے چھوٹی ہو لہذا تم پہلے بھی یہ سننا تھا کہ جام آب لیا اور مقتل کا رخ کیا۔ اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا تو علی اصغر ہے، وہ پہلے پانی پی لے۔ سکینہ نے پانی پینے سے انکار کیا۔ امام زین العابدین کو خبر کی گئی، امام تشریف لاتے ہیں، اے سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے انکار کیا، اس آقا نے اشارہ کیا، سامنے سے پردے ہٹے، دیکھا جنت کا منظر ہے، امام حسین کوثر کے سامنے، شہزادی فاطمہ زہرا کی آغوش میں سر ہے اور شہزادی جام کوثر لیے، اے بیٹا بہت پیاسے ہو پانی پی لو۔ 72 لاشیں اٹھائے پانی پی لو۔ اے اماں کیسے پی لو؟ میری سکینہ پیاسی ہے۔ اے سکینہ جب تک تم نہیں پیو گی کوثر کا پانی حسین نہیں پیے گا، جنت میں تمہارا بابا پیاسا ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَاعِدِينَ۔ ہم ادھر
حسین و بے کربلا قتل لٹنے لگے حرام بڑھا درد و رنج و غم و الم کھلے سر تھے آل شہ کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا جوئی حال کے شہ پچھوری چلی تو زمین ساری لرز اٹھی جو غریب ضبط نہ کر سکے تو تڑپ کے خاک پہ گر پڑی سنی جب سکینہ نے یہ صدا قتل الحسین و بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا سر شہ جو تن سے جدا ہوا دل کائنات تڑپ اٹھا وہ ہلا کے شان امام کا یہی رو کے بیویوں نے کہا ذرا دے
بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا اٹھا اشک بار وہ غم زدہ جسے خود سنبھلنا محال تھا در خیمے تک وہ پہنچ گیا سوئے قاتل گاہ جو کی نگاہ تو امامہ پھینک کے یہ کہا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا یہ صدا تھی قلب رباب کی تو اجڑ گئی میری مانگ بھی یہی غم زندہ میں کیوں رہی مجھے موت ہی کیوں نہ آ گئی جو میں آج سنتی نہ یہ صدا قاتل الحسین و بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا یا نبی محمد مصطفیٰ ذرا آئیے سوئے کربلا اسے قتل آدھا نے ہے کیا یہ جو ایک حشر سا ہے بابا یہی کہہ رہے ہیں ملائکہ قاتل الحسین و بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا چلا کربلا سے جو قافلہ کھلے سر تھے آل شہ ہدا امام قیدی بنا ہوا تھی اسیر بیویاں بے قطار سب کے یہی پکار قاتل الحسین و بے کربلا ذوب حل حسین و بے کربلا جہاں اہل بیت ذرا رکے تو قریب لوگ بھی آ گئے جو کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ سار ہے کس کے
کٹے ہوئے تو جھکا کے سر کو یہ کہہ دیا پوتے لل حسین و بے کربلا زوبے حل حسین و بے کربلا لکھ کیسے حاصل نو اگر چلی تیغ حلقے حسین پر نہ تپا ہو کیسے دل و جگر ہوئے قاتل جب شہ پیروار یہی شور جن و ملاک میں تھا پوتے لل حسین و بے کربلا زوبے حل حسین و بے کربلا Hey!